السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی حمزہ چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پورے پاکستان میں ایک خبر گردش کر رہی ہے، فخر زمان کو انجری ہونے کے بعد بابر اعظم کی T20 میں واپسی ہو رہی ہے۔ کیا اس خبر میں کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ پورا پاکستان کی عوام جو کرکٹ سے پیار کرتی ہے وہ اس ٹائم کنفیوز ہے۔ تو کیا PCB بورڈ کے اندر کسی نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی، یا ایک یہ افواہ ہے؟ اگر اس ساری چیزوں کا آپ جواب چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ایک ٹائم پر مان لیا جاتا ہے کہ بابر اعظم T20 میں کم بیک کرنے آ چکے ہیں، ان کا کم بیک کروایا جائے گا۔ سب سے پہلے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بابر اعظم کس نمبر پر بیٹنگ کریں گے؟ پاکستان نے جب بنگلہ دیش کے اگینسٹ ڈھاکہ میں سیریز کھیلنے کے لیے جانا تھا اور ایک خبر باہر آئی تھی، وہ یہ تھی کہ مائک ہیسن نے بابر اعظم کو کہا ہے کہ اگر آپ نے T20 میں کم بیک کرنا ہے تو آپ کو کیپنگ کرنی پڑے گی۔ اور یہ خبر نے بہت زیادہ شور مچایا پاکستان میں، اور جب مائک ہیسن کا ایک انٹرویو آیا اور پاکستان کے جرنلسٹ نے یہ ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے بابر اعظم کو کہا ہے کہ اگر آپ نے T20 میں کم بیک کرنا ہے تو آپ کو کیپنگ کرنی پڑے گی، اور انہوں نے وہاں پر بولا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب ایک اور بات ہے، اگر بابر اعظم T20 میں کم بیک کرتے ہیں تو پہلے وہ اوپن کیا کرتے تھے، اگر اس سے پہلے کی بات کریں تو وہ ون ڈاؤن آیا کرتے تھے، جس نمبر پر 2 میچوں کے اندر فخر زمان نے کی، اور اس سے پہلے کی بات کریں تو وہ محمد حارث کرتے رہے ہیں۔ بابر اعظم یہ تو طے ہے کہ اگر T20 میں کم بیک کرتے تو وہ اوپن نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس سیم ایوب اور صاحبزادہ فرحان جو کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں، اور اگر بابر اعظم تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ محمد حارث کی جگہ تھی جہاں پر فخر زمان بیٹنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کی بات کریں تو 2 اوپن کھیلا کرتے تھے، کبھی فخر زمان کو ریسٹ دیا کرتے تھے، کبھی صاحبزادہ فرحان کو ریسٹ دیا کرتے تھے، اور ایک اوپن کرنے والے سیم ایوب جو کہ لگاتار کھیلتے رہے ہیں۔ وہ بات اب یاد آتی ہے کہ جب مائک ہیسن نے بابر اعظم کو بولا تھا کہ آپ کیپنگ کریں تب آپ کی T20 میں واپسی ہوگی۔ ہمارے پاس آلریڈی 3 اوپنر ہیں، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان اور سیم ایوب۔ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے والے بیسٹ مین ہمارے پاس صرف محمد حارث ہیں، چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے والے ہمارے کیپٹن سلمان علی آغا ہیں، اور 5ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے والے حسن نواز ہیں جو کہ سپنر کو کھڑے کھڑے چھکا لگا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اوپن کرنے والوں کا بھی کم بیک ہے، ہمارے پاس میڈل آرڈر کا بھی کم بیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس بولر کا بھی کم بیک ہے۔ اس T20 ٹیم میں اگر کسی کا کم بیک نہیں پڑا ہوا تو وہ محمد حارث ہے، اور محمد حارث صرف ایک پلیئر ہے پاکستان کی ٹیم کے اندر جو کیپنگ کرتے ہیں۔ اب ادھر ایک اور بات بھی ہے، صاحبزادہ فرحان بھی کیپنگ کر لیتے ہیں۔ جس میچ میں صاحبزادہ فرحان سے کیپنگ کروائی گئی تھی اس میچ میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی رہی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں آئی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے آج 20 اوور کیپنگ بھی کی۔ تو لہٰذا ان کا یہ صاف کہنا تھا کہ اگر آپ نے مجھ سے کیپنگ کروانی ہے تو میری اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہوگی۔ جو مین کیپر ہے ہمارا وہ محمد حارث ہی ہے، اور اس بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بابر اعظم نے کیپنگ کرنی ہے تو وہ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کریں گے، کبھی محمد حارث کھیلیں گے اور کبھی بابر اعظم کھیلیں گے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، کل پاکستان کے چینل PTV پر تنویر احمد بات کر رہے تھے کہ بابر اعظم کو آنا ہی چاہیے T20 کرکٹ کے اندر، اور سنا مرزا ان سے سوال پوچھتی ہیں کہ اگر آپ نے بابر اعظم کو لے کے ہی آنا ہے T20 میں تو آپ ان کو کھلائیں گے کہاں پر؟ آپ پر اوپنر بہترین کھیل رہے ہیں، 3 نمبر پر اگر بات کریں تو وہ محمد علی بیسٹ کھیل رہے ہیں، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں چل رہی۔ یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کا نمبر چینج کرتے ہیں۔ تو فخر زمان کو ڈالنے کے لیے ان کو 7ویں نمبر پر بھیجا گیا، اور پاکستان ٹیم کی یہ مجبوری ہے محمد حارث کو کھلانا، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی کیپر ہے اور وہ انہوں نے کھلانا ہی کھلانا۔ اب تنویر احمد کیا کہتے ہیں؟ اب تنویر احمد کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بابر اعظم کو T20 میں لے کے آنا ہے تو آپ چوتھے نمبر پہ بھی ان کو کھلا سکتے ہیں جہاں پر سلمان علی آغا بیٹنگ کرتے ہیں، اور کبھی کبھار حسن نواز آ جاتے ہیں جو کہ لمبے لمبے چھکے لگاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو اوپن کروانا ہے بابر اعظم کو تو صاحبزادہ فرحان کی چھٹی کرنی پڑے گی، سیم ایوب کی چھٹی کرنی پڑے گی۔ جب ان کو بتایا گیا سیم ایوب اور صاحبزادہ فرحان جو کہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں صاحبزادہ فرحان، 5 چھکے لگائے انہوں نے آخری T20 میں،
تو انہوں نے بولا انہوں نے پرفارم کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے. اب ان کا دوگلا پن چیک کرے کہ وہ ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے تو وہ اس لیے پرفارم کر رہا ہے. جب وہ پاکستان ٹیم کے اندر ہے کیا وہ ڈومیسٹک کا پرفارمر نہیں تھا؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جب ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ اسکواڈ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بولا کہ ہم بابر اعظم کا کم بیک کروانا چاہتے ہیں اور پاکستان ٹیم کے اندر بابر اعظم کھیلیں گے. تو بابر اعظم نے بولا نہیں آپ ایسا کریں بچوں کو موقع دیں وہ کھیلیں اور جیت حاصل کریں ان کو میچز دیں. دیکھیں جی بابر اعظم کا کتنا بڑا دل ہے, ہمیں سارا پتا ہے کتنی بار اب سرزدہ فرحان نے کم بیک کیا, پہلے بھی تو کرتا رہا. پہلے کیوں نہیں پرفارمنس کرتا رہا؟ پہلے اس لیے پرفارمنس نہیں کرتا رہا کیونکہ اس کو اس کے نمبر پہ نہیں تک کھلایا کرتے. جس بابر اعظم کی آپ بات کرتے ہیں ان کا بہت بڑا دل ہے, وہ دل تب کہاں تھا؟ محمد رضوان تب کہاں تھے جب وہ بچوں کو موقع نہیں تھا دیتے. زمبابوے تک انہوں نے سیریز نہیں چھوڑی, بنگلہ دیش کی انہوں نے سیریز نہیں چھوڑی, ایئرلینڈ اسکاٹ لینڈ اس میں بھی انہوں نے خود ہی کھیلنا ہے, کسی بچے کو کوئی موقع نہیں دیا. اور جب بھی موقع دیا اس کو اس کے نمبر پہ نہیں دیا. جب وہ اچھی پرفارمنس نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں جی سارے لوگ دیکھ لیں ان سے پرفارم نہیں ہوا. لہذا محمد رضوان نے تو ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ پورا پاکستان چاہتا ہے کہ بابر اور رضوان اوپن کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان لوگوں کا بہت بڑا دل ہے. اب آخر میں بات کروں گا کس بندے نے بات کی ہے کہ بابر اعظم کی واپسی ہو رہی ہے T20 کی, تو لہٰذا یہ کسی بندے نے کوئی بات نہیں کی. یہ ان کی بنائی ہوئی ٹیمیں ہیں, ان کے بنائے ہوئے واٹس ایپ گروپ ہیں جہاں پر ایسی فیک خبریں چلاتے ہیں جس طرح کہ یہ پہلے چلاتے رہے ہیں پیسے دے کر لوگوں کو, اور ٹک ٹاکیں بنواتے رہے ہیں. ایک اننگز میں ایک چوکا لگایا ہے 4 رنز پر آؤٹ ہو گئے ہیں اور اس چوکے پر ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں. یہ وہی ہے جب آپ کو بے وقوف بنایا کرتے تھے یہ دونوں اور آپ بے وقوف بنا کرتے تھے. اب یہ زمانہ چینج ہو گیا, اب ان لوگوں کی سمجھ آ گئی ہے پاکستانی قوم کو, پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے کتنی پرفارمنس دی ہے کتنی نہیں دی. بابر اعظم کا اگر ٹیسٹ میں بات کروں تو 100 ہے پاکستان سے باہر, صرف 100 کیا انہوں نے ٹیسٹ میں, اس کے علاوہ دوسرا 100 نہیں ہے ان کا. تو یہ زیادہ جو ہائپ ان کو ملی ہوئی تھی یہ ان کی ایجنسیاں کام کر رہی تھی جو کہ آج بھی کر رہی ہیں. یہ خود سے ہی خبر بناتے ہیں اور خود سے ہی اس کو وائرل کرواتے ہیں کہ جب اسکواڈ کا اعلان ہو یا جس طرح کے فخر زمان کی جگہ کسی کو انہوں نے لینا ہے تو وہ بابر اعظم کے بارے سوچیں, کیونکہ پورا پاکستان باتیں کر رہا ہے کیا پاکستان کی ٹیم کے بابر اعظم کی واپسی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, بس ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. اب ODI کرکٹ ہوگی جس کے کیپٹن محمد رضوان ہیں, تو فخر زمان یہ جو 8 اگست کو شروع ہونے ہیں ODI سیریز 3 میچوں کی ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ, اس میں بھی فخر زمان نہیں ہوں گے. جو حقیقت بات ہے, جو حقیقت نیوز ہے وہ یہ ہے کہ فخر زمان کی جگہ ODI کرکٹ میں اب صاحبزادہ فرحان کو شامل کرنے کی باتیں چل رہی ہیں. یہ کسی نے نہیں بتانا, کیوں؟ اس میں ان ایجنسیوں کا فائدہ ہی نہیں, ان کا رول ہی نہیں ہے, ان کا کردار ہی نہیں ہے. بچوں کو آگے لے کے جائیں, جنہوں نے پیسے دینی ہیں ایجنسیوں نے اسی پہ کام کرنا ہے, تو ایجنسی کام کر رہی ہیں. تو اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, کسی نے کوئی بات نہیں کی. یہ بے فضول اور بے بنیاد اس خبر کو پھیلایا جا رہا ہے. تو لہٰذا جو لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا پاکستان ٹیم کے اندر بابر اعظم آئیں گے, تو یہ جھوٹ ہے. آپ چاہتے ہی چاہتے ہیں کہ بابر اعظم T20 میں آئیں, بابر اعظم کی بورڈ کے اندر بات چلے کہ بابر اعظم کو T20 میں واپس لے کے آیا جائے, تو ان کو جو 3 ODI میچ آ رہے ہیں ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ ان میں پرفارم کرنا پڑے گا, ان میں عثمر خود کو دکھانا پڑے گا. جو وہ 2-3 منتھ سے پاور ہیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں وہ پاور ہیٹنگ ODI میں نظر آنی چاہیے. اگر تو وہ صاف نظر آتی ہے اور پاکستان کے بورڈ کو اور پاکستان کی عوام کو بابر اعظم امپریس کر سکتے ہیں تو ان کی جگہ بالکل آسانی سے بن سکتی ہے. سرزدہ فرحان جو کہ 2-3 دفعہ ڈومیسٹک میں جا کر پرفارمنس کر کے آئے ہیں اور ان کو موقع بھی ملا اور اب وہ چھائے ہوئے ہیں, تو بابر اعظم کو بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے, پرفارمنس کریں, بورڈ کا دروازہ توڑیں اور T20 میں اپنی جگہ بنائیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر دیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور بیل آئکن کو بٹن کو پریس کیا کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دیں۔ تو ایک اور بات، آپ کمنٹ سیکشن میں بھی کوئی نہ کوئی کمنٹ کیا کریں، اس سے ہمارے سوالات جو سے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس پہ ڈسکس بھی کرنے کا پھر بہت مزہ آتا ہے۔ تو آپ کمنٹ بھی کیا کریں، سارے کمنٹ کیا کریں۔ شکریہ۔